ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ حاج خانم رضوان ابو طالبی بنت غلام حسین ابو طالبی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب میرے ایک نہایت ہی محترم عزیز دوست جناب احمد بابائی و جناب محمود بابائی کی والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کنیز فاطمہ زہرا کو جنت عالیہ فردوس میں جناب فاطمہ زہرا کی ہمجواری عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور فرما۔ چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ماں اور باپ کے سلسلے میں کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کر سکوں۔ بہت ہی مشہور قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت جو سورہ بنی اسرائیل کی ہیں آپ کی خدمت میں کی ہیں، اور یہ 2 آیتیں وہ ہیں کہ تقریباً ہر ایک نے ان آیتوں کو مجلسوں کے بہانے سے سنا ہے۔ میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اسی آیت کے ذیل میں کچھ اہم نکات ہیں جو عرض کرنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ نے، تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ قضا جیسے قاضی آپ کہتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرنے والا ہے، اسی سے یہ لفظ قضا ہے۔
اسی سے قضاوت ہے نا. تو وہ قضا رب کا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی اس کا یہ ارادہ ہے، یعنی اس کا یہ اعلان ہے، اس کا یہ حکم ہے، وہ چاہتا یہ ہے قضا رب کا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود، اپنا خدا نہ بناؤ. عبادت، ورشپ صرف اللہ کی ہونا چاہیے. قابل عبادت اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کھلے لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اور صرف ہماری عبادت کرو. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پرستش نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور دوسرا فیصلہ پروردگار کا یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ. آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر کیا حسین اور کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ نے پہلے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور جیسے ہی توحید کا ذکر مکمل ہوا فوراً والدین کے احترام کی بات کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بات کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ اپنی توحید کے بعد انبیاء کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کرتا اور پھر ولایت کا تذکرہ کرتا، لیکن نہیں، اللہ نے توحید کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ میری نگاہ میں والدین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب اردو والا احسان نہیں ہے، بلکہ احسان یعنی نیکی، احسان یعنی حسن سلوک. ان کے ساتھ اچھا برتاؤ پیش کرو. ہماری اور آپ کی آسان زبان میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہ ہے احسان کا اردو میں ترجمہ. اور احسان جو اردو میں بولا جاتا ہے اس کا معنی منت کے ہے، کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے اتنا پیسہ دے دیا، میری مدد کی فلاں نے، انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ احسان جو ہے وہ عربی زبان میں نیکی کا معنی دیا کرتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. پھر خدا ایک بہت بڑی سائیکولوجی کو بیان کر رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما. دیکھو ماں باپ میں دونوں میں، یا اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تم جو ہے اس موقع پر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. فلا تقل لہما اف، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کرو. ڈانٹنا، بگڑنا، غصہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جب یہ بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں کچھ کہہ دیں، ظاہر سی بات ہے ایج فیکٹر ہوتا ہے کہ بہت سے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد ان کی عقل جو ہے اتنی سالم نہیں رہ جاتی، اتنی مضبوط نہیں رہ جاتی ہے. تو تم جس اینگل سے سوچتے ہو ان کے سوچنے کا طریقہ وہ نہیں ہوتا ہے، اور واقعاً وہ غلط بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی فکر جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی. ایج فیکٹر کی وجہ سے وہ بہت سی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. لہذا اگر وہ کچھ کہہ دیں تو فلا تقل لہما اف، تو تم جو ہے اف بھی نہ کرنا. اف کسے کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بات کو ناپسند کرنے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے، سب سے کم وزن والا اگر کوئی لفظ ہے تو وہ اف ہے. اور پروردگار نے اس سے بھی ہمیں منع کیا ہے.
اگر اس سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار اسے بیان کرتا۔ یعنی مقصد یہ ہے اگر ماں باپ نے کچھ کہا ہے تو تم ان کے سامنے جو ہے اظہار ناراضگی نہ کرو، بلکہ ان کی غلطی بھی اگر ہے تو اسے مسکرا کر ٹال دو۔ فلا تقل لہما اف، اف نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور تم ان سے جو ہے نرمی سے بات کرو، ان سے تم نرمی سے بات کرو۔ وقل لہما قولا کریما، کریم، قول کریم کے ساتھ پیش آؤ۔ پروردگار خود کریم ہے، چاہتا یہ ہے کہ اس کا بندہ بھی جو ہے ماں باپ کے سامنے قول کریم لے کر جائے، یعنی بہت زیادہ نرمی سے، محبت سے اور پیار سے بات کرنا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور دیکھو جب تم ماں باپ کے سامنے جاؤ تو تم کیا کرو، اپنے دوش کو، اپنے کندھے کو جھکا کر جاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو سینہ تان کے نہ جاؤ۔ یہ سینہ تان کے نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اکڑ کر نہ جاؤ، یعنی غرور کے ساتھ نہ جاؤ، گھمنڈ کے ساتھ نہ جاؤ، نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ خاکی بن کر جاؤ۔ تم جو ہے سر کو جھکاؤ، اپنے کندھے کو جھکاؤ اپنے ماں باپ کے سامنے۔ کیا خوبصورت انداز ہے پروردگار کا۔ یاد رکھیے گا روایتوں میں آیا ہے کہ، اور علماء اخلاق نے بھی بیان کیا ہے کہ ماں باپ خالق مجازی ہیں، رب مجازی ہیں، اور پروردگار خالق حقیقی ہے اور رب حقیقی ہے۔ پروردگار نے کیا حسین فیصلہ کر دیا کہ دیکھو جب رب مجازی کے سامنے جاؤ، جب خالق مجازی کے سامنے جاؤ تو تمہارے کندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں، اور جب رب حقیقی کے سامنے جاؤ تو تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں۔ کچھ فاصلہ، فرق تو ہونا چاہیے۔ خدا رب حقیقی ہے، ماں باپ رب مجازی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا، اور اس کے بعد ماں باپ کے لیے جو ہے تم دعا کرو اور کہو کہ قل، تم یوں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم کر کہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے جو ہے مجھ پر جو ہے رحم کیا تھا پروردگار، تو اسی طریقے سے جو ہے ان پر بھی رحم کر۔ کیا مقصد؟ ہم بہت سی غلطیاں کرتے تھے، ہمارے ماں باپ محبت کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ میرے پروردگار اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اب یہ تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں، اب یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، تو ان سے اسی طریقے سے درگزر کر دے ان کی کمیوں کو، ان کی خطاؤں کو، کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ ہماری غلطیوں کو درگزر کیا تھا۔ کیا خوبصورت پروردگار کا انداز ہے۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طریقے سے میرے بچپنے میں ماں باپ نے ہم پر رحم کیا تھا، آج یہ تیرے رحم کے جو ہے محتاج ہیں، ان پر رحم کر دے۔ لہذا عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ یہ رحم کرنا کیا ہے۔ پروردگار نے ماں باپ کے اندر ایک رحم کرنے کا، ایک درگزر کرنے کا، ایک معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں رات میں 1 بج جائے، 2 بج جائے، بچہ اگر اٹھ جاتا ہے تو ماں باپ اف نہیں کرتے ہیں،
اگر یہ صفت رحم جو ہے ماں باپ میں، بالخصوص ماں میں، اگر اللہ نے دلوں میں نہ ڈالا ہوتا تو جو بچہ رات میں 2 بجے جاگ رہا ہے، 1 بجے اٹھ رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، مختلف طریقے سے تکلیف پہنچا رہا ہے، ماں باپ کیا کرتے؟ انہیں لے جا کر سمندر میں ڈال دیتے، انہیں لے جا کر دریا میں ڈال دیتے، انہیں جنگل میں پھینک آتے۔ لیکن چونکہ ایک صفت رحم پروردگار نے اپنی صفت رحم جو ہے ماں باپ کو دے دیا تو یہ گویا پروردگار کی صفت کے مظہر بن گئے۔ اب جب پروردگار کے صفت کے مظہر بنے، اتنے بلند ہو گئے، یہ اتنے بلند ہو گئے ماں باپ، اتنے عظیم ہو گئے ماں باپ، اتنے بلند ہو گئے ماں باپ کہ پروردگار کہتا ہے دیکھو ہم نے چونکہ اپنے صفت رحم کا انہیں مظہر بنا دیا ہے، لہذا خبردار تم نے ان کے ساتھ اگر بدسلوکی کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ایک شخص ہے جو اپنے والدین سے محبت نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان سے محبت سے پیش نہیں آتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، ایک انسان جو ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، زیارتیں کر رہا ہے، اچھے اعمال انجام دے رہا ہے، لیکن ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں، تو انسان سے بتائیے کہ کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ قطعاً جو ہے ایسا انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا کہ جو ماں باپ کو ستا رہا ہو، کیونکہ آنق والدین جو ہے یہ ایک ایسا وہ ہے ذریعہ ہے کہ اگر کسی کو اس کے باپ نے آنکھ کر دیا ہو تو پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اگر والدین کو ناراض کرنے والا، اس کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، اس کے سجدے بیکار ہو جائیں گے، اس کے اعمال حسنہ بیکار ہو جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ایک صفت کے مظہر ہیں، تو اگر کوئی اللہ کی ایک صفت کے مظہر کے مقابلے میں آ جائے تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو وہ اہل بیت جو اللہ کی تمام صفتوں کے مظہر ہیں، اگر کوئی ان کے مقابلے میں آ جائے تو نہ ان کی نماز قبول ہوگی، نہ ان کا روزہ قبول ہوگا، نہ ان کے اعمال حسنہ قبول ہوں گے، نہ ان کے اچھے کام قبول ہوں گے، سب چیزیں انہیں واپس کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل بیت صفات مظہر خدا ہیں ان کے مقابلے میں آ گئے تو اب تمہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا عزیزو کہ ماں اور باپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث، 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک باپ کے سلسلے میں اور ایک ماں کے سلسلے میں۔ پہلے باپ کے سلسلے میں ایک حدیث سن لیجئے، ارشاد ہوتا ہے دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کی دعا اس کی امت کے لیے ہے۔ انبیاء جب دعا کرتے تھے یا بد دعا کرتے تھے تو اللہ قبول تو کرتا تھا نا۔ جناب نوح کی بد دعا قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی؟ ایسے بہت سے انبیاء ہیں کہ انہوں نے دعا یا بد دعا کی تو وہ دعا اور بد دعا قبول ہوئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں باپ کی دعا بھی ایسے ہی ہے، لیکن جب ماں کے بارے میں فرمایا پیغمبر نے تو آواز دی دعاء الوالدۃ یستجاب لولدہا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر بتایا کہ باپ کی دعا امت کے لیے نبی کی دعا کی طرح ہے، یعنی وہاں پر تاخیر کی گنجائش ہے۔ جناب نوح نے جب دعا یا بد دعا کی تو اس میں وقت لگا لیکن قبول ہوئی، لیکن ماں جب دعا دے دے یا بد دعا دے دے تو پھر اس میں وقت نہیں لگتا ہے، کیونکہ ماں کی اہمیت باپ کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے
ایک اور حدیث سن لیجئے کہ بابا نے معجلان عقوبتہما، دو باب ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے اللہ فوراً عذاب نازل کرتا ہے. دو ایسے مرحلے ہیں. ایک کیا ہے؟ البغی، ظلم. انسان جب کسی پر ظلم کرے تو پروردگار جو ہے اس کی عقوبت، اس کا عذاب جو ہے اسی دنیا میں دیتا ہے. اللہ اکبر، بہت پیاری بات ہے. یعنی ظالم جو بھی ہوگا، جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا، اسے اسی دنیا میں جو ہے عذاب پروردگار دے گا. نمرود آپ کے سامنے ہے. اللہ نے، نمرود نے بہت ظلم کیا. ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا. فرعون نے بہت ظلم کیا. اللہ نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو کر بتایا کہ ظلم کرنے والے کو جو ہے دنیا میں ہم عذاب دے دیا کرتے ہیں. بابان معجلان عقوبتہما البغی والعقوق. اور دوسرا، اگر والدین کو کسی نے ستایا ہے تو پروردگار جو ہے اسے اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کرتا ہے. جائیے، جا کر دیکھ لیجئے، آپ تاریخ پڑھیے اور اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے لوگوں کے درمیان آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے، پروردگار نے اسی دنیا میں انہیں کس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا ہے. یہ تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے حسن سلوک کیا ہے تو اللہ نے اسے، اس کی زندگی کو بہتر اس دنیا میں بنایا. اور اگر کسی نے برا سلوک کیا ہے تو اس دنیا میں پروردگار نے اسے عذاب میں مبتلا کیا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ماں میں کہہ رہا تھا کہ ماں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ماں کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے. یعنی سینٹر، یعنی مرکز. ماں کو اس لیے کہا گیا. آپ دیکھیں مکے کا ایک نام ہے القرى. القرى یعنی آبادیوں کا مرکز. اس وقت اگر آپ سرچ کریں گے اور دیکھیں گے گوگل میں، یا آپ نے خود ہی پڑھا ہوگا کہ یہ جو مکہ ہے وہ زمین کا ایک سینٹر ہے. چاروں طرف سے آپ حساب کتاب کریں گے تو مکہ ایگزیکٹ جو ہے وہ اس زمین کا مرکز ہے، سینٹر ہے. اور ماں کو کہا گیا، مکے کو القرى کہا گیا یعنی آبادیوں کا مرکز. ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا مرکزی کردار ہوا کرتا ہے. یہ بہت پیاری بات ہے. بچے کی تربیت میں ماں کا جو ہے وہ مرکزی کردار ہوا کرتا ہے. اور جب ماں کا مرکزی کردار ہے تو پھر ماں کی اہمیت بھی زیادہ ہے. اس لیے باپ کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. جس کے رتبے ہے سوا، اس کو سوا مشکل ہے. جب ماں کی اہمیت زیادہ ہے تو ماں کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی. ایک عام انسان ہے اس ملک میں، وہ اس کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھتی جاتی. پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. ایک وزیر کی ذمہ داری اس سے کم ہوتی ہے لیکن عام انسانوں سے زیادہ ہوگی. تو جیسے جیسے آپ کا اسٹیٹس بڑھے گا، درجہ بڑھے گا، اسی طریقے سے جو ہے آپ کی ذمہ داری بھی بڑھے گی. ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ کے پیر کے نیچے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کے اندر ماں کا کیریکٹر جو ہے زیادہ اہم ہوا کرتا ہے. ماں چاہے تو دیندار بنا دے، ماں چاہے تو بچے کو بے دین بنا دے، چاہے وہ اولو العزم پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. آپ پہنچ گئے نا، میں نے کیا کہا؟ حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ بے دین کیا ہوا؟ اس لیے کہ ماں کی تربیت کا اثر جو ہے زیادہ پڑا اس کی زندگی کے اوپر بنسبت حضرت نوح کے جو اولو العزم پیغمبر ہیں. تو ماں کا جو میگنیٹ تھا، میگنیٹ ماں کا حاوی ہو گیا
باپ کے میگنیٹ کے مقابلے میں. بچہ ماں کی طرف گیا، بچہ نوح کا بے دینی کی طرف گیا. جیسے ماں ڈوب گئی ایسے نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی جو ہے اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. یہ کون سی مائیں ہیں؟ کیونکہ ایام فاطمیہ بھی چل رہا ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں ایک نقطہ، ایک بات آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں. ماں کون سی ماں ہے؟ یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا لکھا پیدا نہیں کرتی ہیں، جو اپنے بچوں کو جاہل پیدا کرتی ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ جانتے نہیں تھے. تو وہ ماں جو اپنے بچوں کو جاہل پیدا کریں، ان پڑھ جنم دیں، نہ جاہل جنم دیں، یہ ماں اور وہ ماں کہ جس کے دو بچے ہوں اور دونوں جو ہے عالم ہوں، عالم علم لدنی ہو، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین، تو اس ماں میں اور اس ماں میں کتنا فرق، کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے. تو مجھے کہنے دیجیے، عام ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن حسنین کی ماں جہاں پر قدم رکھ دیں وہ جگہ خود جنت بن جائے گی. یہ فاطمہ زہرا کا شرف ہے. دیکھیے ہر ماں کا جو اسٹیٹس ملتا ہے کب؟ جب وہ بچہ جنم دے، تبھی تو اسے ماں کہا جائے گا. لیکن فاطمہ زہرا عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر آواز دیتے ہیں، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو عام ماؤں میں اور فاطمہ میں فرق ہونا چاہیے. بس میں نے ہمیشہ کہا آن لائن مجلسیں تقریباً آدھے گھنٹے کے آس پاس ہوا کرتی ہیں، بہت طولانی مجلسیں جو آن لائن ہیں وہ نہیں ہوتی. آف لائن مجلسیں بہرحال اس سے زیادہ طولانی ہوتی ہیں. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی جانب سے، جناب احمد بابائی اور جناب محمود بابائی کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، اور ان کی فیملی، بابائی فیملی کی جانب سے یہ مجلس ہو رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تذکرہ ماں کا آیا ہے تو مصائب میں بھی ماں کا تذکرہ ہو. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین کو اب مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. میرا مولا مدینہ چھوڑ رہا ہے. آپ سفر کی تیاری میں مصروف ہیں، سامان سفر اکٹھا ہو گیا. اب مولا امام حسن کی قبر پہ آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بھیا حسن، حسین عراق جا رہا ہے. اور بھیا حسن کی قبر کے بعد آپ اپنے نانا کی قبر پہ آتے ہیں اور آواز دیتے، نانا آپ کی امت جو ہے آپ کے نواسے کو مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے. حسین کا یہ وطن مدینہ اب چھوٹ رہا ہے. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب حسین ماں کی قبر پہ گئے ہیں تو اب حسین برداشت نہ کر سکے، خود کو قبر فاطمہ زہرا پر گرا دیا اور آواز دی، نہ اماں جان، حسین آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے. اے اماں جان، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ دعا الوالدۃ یستجاب لولدہا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. اے میری والد گرامی، میرے لیے دعا کیجئے گا، کیونکہ میں نے اپنے نانا سے یہ سنا ہے کہ یہ سفر جو ہے مشکلات لے کر آئے گا، یہ سفر پریشانیاں لے کر آئے گا. حسین کے لیے دعا کیجئے گا. ہاں عزادارو، حسین فریاد کر رہے ہیں، حسین رو گریا کر رہے ہیں. ہاں عجب نہیں کہ قبر فاطمہ زہرا لرز گئی ہو اور قبر کے اندر سے آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین جاؤ، خدا حافظ، خدا حافظ. لیکن یہ نہ سمجھنا حسین کہ تو تنہا جا رہا ہے، آگے آگے تو ہوگا، پیچھے پیچھے تیری ماں فاطمہ زہرا ہوگی جو بالوں کو پریشان کر کے تیرے ساتھ آ رہی ہوگی. اے میرے لال حسین، عصر عاشور
جب تو گھوڑے کی بلندی سے گرے گا اے میرے حسین، تو جب تو گھوڑے کی بلندی سے زمین پر گرے گا، دنیا یہ سمجھ رہی ہوگی کہ حسین زمین کربلا پر آیا ہے، لیکن میرے لال میرا زانو ہوگا، تیرا سر ہوگا، میں فریاد کر رہی ہوں گی، اے شیمر میرے حسین کو ذبح نہ کر، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی، پروردگار انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ رضوان ابو طالبی بنت مرحوم مغفور جناب غلام حسین ابو طالبی کی روح کو